بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے کہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل افتخار بابر نے کیسے عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہے اپنے اعلامیے میں، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ آخر کیوں عمران خان کے لیے قوانین و اخلاقیات جدا کیوں ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لوگ جو کچھ بھی کرے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان معمولی وہ بات کرے جو حق و سچ کی بات ہو۔ یعنی بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر یہ جو موجودہ ہمارا PDM کہے یا اس کو امپورٹڈ حکومت کہے، اور اس میں زرداری، نواز شریف، شہباز شریف یا مولانا کی مرضی سے پاکستان کا COAS بنے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بنے، تو وہ شخص کون ہوگا، پھر وہ کس کے لیے کام کرے گا، پھر اس کے اثرات اس ملک پر کیسے آئیں گے اور کس وجہ سے آئیں گے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بیان سے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس وقت جو نیوٹرلز ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ قصد کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ناک آؤٹ کریں، اس سسٹم سے نکالا جائے، سیاسی کیریئر ختم کی جائے۔ لیکن یہی غلط فہمی ہم بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ چیز ممکن نہیں ہے تو آپ اس چیز سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے اور حق و سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ اب ذرا تفصیل ڈالتے ہیں اس دن کے جلسے پر جو فیصل آباد میں ہوا کہ عمران خان، یعنی جنرل بابر کہتے ہیں کہ عمران خان نے مورال گرانے کی کوشش کی ہے ان حالات میں، یعنی افواج پاکستان کی، جہاں ملک میں ایک قسم کی بدامنی بھی ہے اور بہت بڑا سیلاب ہے، اور اس میں یعنی آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا کہ جس کا جو ماضی ہے وہ درخشاں ہے، اس قوم کی خدمت کے لیے دن رات اس کی جو تاریخ ہے سب کے سامنے، ہاں بالکل ہمیں معلوم ہے تاریخ سب کے سامنے ہے، تو اس کو بدنام کرنا یہ پاکستان کے مفاد میں بھی نہیں ہے اور یہ عوام کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اگر عوام کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، تو پہلے ذرا شروع کرتے ہیں جلسہ گجرانوالہ سے، ایک مشہور تقریر جو نواز شریف نے کی تھی، اور اس نے نام لے کر جنرل باجوہ صاحب کا، جنرل فیض حمید کا، کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، آپ لوگوں پر آرٹیکل 6 لگے گا، آپ لوگوں نے غداری کی ہے۔ یعنی غداری کس سے کی ہے؟ نواز شریف سے کی ہے یا پاکستان سے؟ یہ سوال توجہ طلب ہے، یہ پوچھا جانا چاہیے نواز شریف سے کہ آپ نے یہ جو کچھ کہا اس سے مطلب کیا تھا، کہ یہ ملک کے ساتھ اس نے غداری کی ہے، اور جس کو آپ سلیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا نام اس وقت یہ شخص دے رہا تھا، حالانکہ حالات یہ نہیں تھے۔ عمران خان کی 24 سیٹیں کم کی گئی تھی، سلیکشن کسی نے عمران خان کی نہیں کی، کسی کا کوئی بھی عمران خان کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اب میں ذرا اس کو یوں رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حالیہ یعنی کچھ عرصے کی بات ہے، 7-8 مہینے پہلے جب مریم نواز لاہور میں خطاب کر رہی تھی اور اس کے جلسے میں یہ آوازیں جب آنا شروع ہو گئی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے، تو اس نے بھی تالیاں بجائیں۔ یہ وہ جس کے ساتھ اس وقت ہمارے جنرل صاحب کے بہت اچھے مراسم ہیں، PDM کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ، شہباز کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو ان لوگوں نے یعنی اس خاتون کا کردار تو یہ تھا افواج پاکستان کے لیے۔ تو آپ کبھی ہمیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا کوئی لفظ، ایک لفظ برآمد کیجئے، کہیں سے برآمد کر کے بھی دکھائیے، گراؤنڈ پر تو موجود نہیں ہے کہ عمران خان نے کبھی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کی، افواج پاکستان کو تو چھوڑ دیجئے۔ وہ تو اب بھی یہی کہتا ہے کہ یہ فوج میرے سے پہلے ہے، بعد میں آتا ہوں، کیونکہ اس فوج کی وجہ سے تو ہم زندگی آزاد گزار رہے ہیں،
آزادی کے سانس لے رہے ہیں، یعنی اس آزادی میں ہم سانس لے رہے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے، یہ بالکل حقیقت بھی ہے، اس میں دو رائے بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اے سنگل سمر سینکس دی بوٹ، اگر ایک مچھلی یا چند مچھلیاں مل کر ایک پورے تالاب کو گندا کرے تو اس کی ذمہ داری عمران خان پہ آپ کیسے ڈال رہے ہیں؟ دوسری طرف جو آپ کا وزیر دفاع ہے جنرل صاحب، یعنی میں ISPR کے جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو اس وقت کا وزیر دفاع ہے تو ریکارڈ پر موجود ہے سارا کچھ، اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیے جہاں پر اس کے یہ الفاظ تھے کہ کوئی جنگ آپ لوگوں نے کبھی جیتا نہیں، اور بجٹ تو بڑا بڑا مانگ رہے ہیں، کبھی آپ نے یعنی عوام کا تو آپ نے یعنی عوام کے ہڈیوں سے آپ نے گوشت نچوڑ لیا، یعنی وہ کھا لیا، اور پھر بھی بڑے دھڑلے سے دفاعی بجٹ میں اضافہ مانگتے ہیں۔ اور وہ تقریر یعنی تاریخ ہے ایک یعنی مشہور، یعنی غداری کا، اس کو میں غداری کہوں گا کہ غداری کا ایک بہت بڑا تقریر موجود ہے اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے، تو آپ اس طرف ذرا نظر دہرائیے تو آپ کو تھوڑا فرق، شاید آپ لوگ اس وقت میرے خیال میں آپ سے جو مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے دماغی توازن بھی چند لوگوں کا خراب ہو چکا ہے، اس کی وجوہات ہے، یعنی کہ یہ ایاز صادق یہ تو ابھی کچھ مہینوں کی بات ہے کہ آتا ہے اسمبلی میں تقریر کرتا ہے، اور شروع کہاں سے کرتا ہے کہ جنرل صاحب آئے، ماتھے پہ پسینہ تھا، پیر کانپ رہے تھے، اور دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے، تو اس نے کہا کہ ہمیں فوراً ابھینندن کو واپس کرنا چاہیے ورنہ رات 9 بجے انڈیا حملہ کرے گا۔ تو اس وقت تو جنرل صاحب کے بقول ایاز صادق کے پیر بھی کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ بھی تھا، اور ہل بھی رہے تھے، تو وہ کوئی غداری نہیں تھی، وہ کوئی بری بات نہیں تھی، آپ لوگوں نے برداشت کر لیا۔ تو یہ دو قسم کے قوانین اور اخلاقیات آپ لوگوں نے کہاں سے ڈھونڈ کر نکالے ہیں؟ دوسری طرف جاوید لطیف کہتے ہیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کے کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم پاکستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف جو مشہور زمانہ، جس کو میں عالم کہوں کیا کہوں، مولوی فضل الرحمن، اس کے بیانات تو کل تک جاری تھے کہ ہم ان جرنیلوں کو سیدھا کر دیں گے اور ان کا وہ حشر کریں گے جو افغانستان میں امریکی فوجیوں کا طالبان نے کیا۔ یہ تو ابھی کی بات ہے۔ پھر ان کا وہ جو ایک ابٹاباد والا ایک رہنما ہے، ادھر کا شاید امیر ہے، اس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان جرنیلوں کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ اگر عمران خان صرف اتنا کہے کہ ان چور لٹیروں کے مشورے سے اگر COAS بنے گا تو یہ ملک کے مفادات کے خلاف ہوگا، تو یہ بات یعنی اس کو اور اس کا ذرا، اگر آپ کے پاس ترازو موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہیں منگوا لیں اور اس میں ان چیزوں کو رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شاید آپ لوگ اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے جلسے، عوام کی یہ ریلیاں، عوام کی خواہشات، عوام کے جذبات دیکھ کر شاید آپ لوگ یعنی آپ کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس وقت آپ بھی سمجھ رہے ہیں، یا اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ 85%، میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ اس وقت 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عمران خان ایماندار بھی ہے، محب الوطن بھی ہے، پاکستان کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے پاکستان کا، اور پاکستان 75 سال میں پہلی دفعہ ایک شخص ملا ہے اس قوم کو۔ تو آپ لوگ دشمنی آپ کر رہے ہیں یا عمران خان کر رہا ہے؟
اس انسان کی شرافت دیکھیے کہ آج تک اس نے فوج کا نام تک نہیں لیا، صرف نیوٹرل کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور سب کچھ اس کے خلاف، اس کو قتل کرنے کی سازش تک ہو چکی ہے۔ یہ جو گاڑی پہ یہ آگ لگا، اس کے سیکیورٹی والی گاڑی پہ، یہ آپ نے جو دھمکی دی ہے، یعنی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ تو خدا نخواستہ اگر عوام بھی پر گئے، آپ تو کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نااہل بھی کیا جائے، اس سیاست سے دور بھی کیا جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ غلط فہمی بھی ہے، خام خیالی بھی ہے۔ آپ آزما کر دیکھ لیجئے، کر کے، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ آپ بھی آرام سے رہیں گے، پاکستان بھی آرام سے رہے گا۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی کا دن ہوگا پاکستان کے لیے، اور یہ وہی کچھ ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار۔ یہ 5th جنریشن وار سے بات بہت آگے نکل چکی ہے، یہ 7th جنریشن میں پہنچ چکی ہے۔ جو دنیا نے جال بھنا تھا ہمارے خلاف، اس میں وہ کامیاب رہے ہیں، اور یہ موجودہ قیادت جو ہماری آرمی کی ہے، ان کی وجہ سے افواج پاکستان کے لیے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے جان دے رہے ہیں، اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہے۔ تو یہ منافرت پیدا کرنا، یہ آپ چند بڑوں کا کام ہے، باقی لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ افواج پاکستان بھی عمران خان کے پشت پر کھڑے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے، اور یہی بڑی بات ہے۔ یا تو آپ قصداً سمجھنا نہیں چاہتے، میرا خیال ہے سمجھتے تو آپ سب کچھ ہے، لیکن مجبوری ہے آپ لوگوں کی کہ جو مس کیلکولیشن آپ لوگوں نے کی تھی، وہ آپ کے لیے بہت بڑا درد سر بن چکا ہے۔ تو انسان غلطیوں پہ غلطی کرتا رہتا ہے، لیکن آخر کار ایک بار توبہ نکال کے اس غلطی کو صحیح بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت 3-4 لوگوں کا کام ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کچھ نہیں بگڑا، بگڑنے سے بچانے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح کوئی آرٹیکل لگا دیں گے عمران خان پر، عمران خان کو گرفتار کر لیں گے، تو اس دن تو آپ پاکستان کو دوزخ بنا لیں گے۔ یہ عوام، اس کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں نے شہباز کو بھی بلا لیا ہے، ایکسکیوز می، لندن سے وہ بھاگ گیا تھا، اور اب اس کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ آپ وہ بھی کر کے دکھائیے، اس میں بھی شاید آپ کامیاب نہ ہو، یعنی کہ پنجاب کی حکومت کو چینج کرنا، تاکہ جو یہ الغار ہوگا اسلام آباد کی طرف، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہ حالات پیدا کرنے ہیں کہ یہ الغار ہوگا، اور جب یہ الغار ہوگا تو یقین کیجئے، آپ لوگ یقین کیجئے کہ اس دن کوئی نہیں بچے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ مر جائیں گے، لیکن بچنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آفس جانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اسلام آباد مکمل طور پر بند ہو جائے گا، اور یہ جتنی بھی آپ 4-5 بڑے ہیں اور یہ جو پی ڈی ایم والی، آپ کو پاکستان میں نظر بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ایسی بات میں کر رہا ہوں، یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو عوام الناس کی بات ہے، جو عوام سوچ رہے ہیں، اور عوام کے ارادے اس وقت جو ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس 22 کروڑ عوام میں اس وقت میں کوئی اس سے بات بڑائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت 16 کروڑ عوام عمران خان کے پشت پر کھڑے ہیں۔ تو خدا کے لیے 7 لاکھ آرمی کو آپ لاگر ہیڈ پر 16 کروڑ عوام کے نہیں لا سکتے، اور نہ ہمارے افواج کی یہ کردار ہے۔ وہ 76 میں تو لوگوں کو نظر آ چکا ہے کہ 2 بریگیڈیئرز نے استعفیٰ دے دیا کہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلا سکتے۔ تو عوام پر گولی چلانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، نہ افواج کا بھی، اور خاص کر پاکستانی افواج جس کا یہ تربیت بھی نہیں ہے، اور جس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ ایسا کریں گے۔ آپ وہ آرڈر بھی کریں گے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو اس کو بھی آپ غداری سمجھ لیجئے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ بڑا عجیب تماشا آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو صحابی عمران خان کے حق میں 2 سچے الفاظ ادا کرے تو اس کو بھی آپ عبرت کا نشان بنائیں۔ یعنی سب کچھ آپ ہمارے سامنے ہے۔
جس کا بھائی اور باپ شہید ہو چکا ہے ارشد شریف کا، اس کو بھی آپ نے ملک سے بھگا دیا۔ یعنی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ اگر کوئی کہتا ہے آپ کے سامنے اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہ ہم کوئی جنگ جیتے نہیں ہیں، دیکھیے ہمارا ٹوٹل آبادی جو ہے وہ صرف 23 کروڑ ہے۔ انڈیا کی آبادی ہے 1 ارب 30 کروڑ، عربوں کی آبادی ہے 33 کروڑ، اسرائیل کی آبادی ہے صرف 70 لاکھ۔ وہ 33 کروڑ سر نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پاکستان کے غیور افواج کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے 1,30,300,000,000 لوگ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمارے افواج کی وجہ سے اور عوام کی وجہ سے۔ میں یہ عوام کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ عوام کے بغیر کوئی افواج نہیں ہوتی، کوئی فوج نہیں ہوتی۔ یہ یقین کیجئے، یہ جو مرحلہ آ چکا ہے، یہ جو حالات آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، یہ کوئی معمولی حالات نہیں ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، ترس کیجئے اس غریب ملک پر، ان عوام پر ترس کیجئے۔ یہ جو ناجائز اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں، تاریخ میں، بر صغیر کے تاریخ میں، ان ریاستوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جہاں پر آج پاکستان قائم ہے، یہ کوشش کسی نے بھی نہیں کی جو اس وقت ہمارے چند بڑے صاحبان کر رہے ہیں، اور آپ ان کو سمجھتے ہیں بڑے صاحبان کون ہیں، لیکن غیرت دیکھیے 23 کروڑ عوام کا اور 3 بلین اور 300 ملین کا فرق دیکھ لیجئے، تو ہمیں تو فخر ہے اپنے افواج پر، اپنے عوام پر، پاکستان پر، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ایسا ہی ہوگا، اور یہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا۔ یہ وقت آئے گا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ باتیں کرنا کہ ہم اس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، یہ آپ خیالی دور کریں۔ میں آپ کا ایک ہمدرد ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی خاص وجوہات ہے تو وہ بھی ہمیں سمجھا دیجئے۔ یعنی کہ پرویز رشید کا بیان آپ کے ساتھ کیا ہمیں معلوم ہے تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم، یعنی جنرل بابر صاحب، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پرویز رشید نے کیا کہا تھا کہ تباہ کرے، برباد کرے، نوچے اس پاکستان کو، اور پھر کہے کہ آؤ نواز شریف ہم نے تو برباد کر دیا، آپ اس کو ٹھیک کر لیں اور کریں یہ جرنیل۔ یہ چیزیں آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہی، اس میں نہ کوئی آرٹیکل 6 لگا، نہ کسی کو اٹھایا گیا۔ میں حیران ہوں، عمران بوفیا اگر دنیا کو ہے جو ہمارے دشمن ہیں، تو آپ لوگوں کو یعنی افواج پاکستان کے چند لوگوں کو یہ بوفیا کیسے ہو گیا؟ یہ بہت یعنی اس کا جواب ڈھونڈنا یہ ضروری ہے، اور یہ وقت پر آئے گا بھی کہ وہ کون سی ویڈیوز ہے ایسے خطرناک جن سے مجبور ہو کر آپ مجبور ہو کر یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اب 9 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ 9 نشستوں پر یہ شخص اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے، اور اگر انشاءاللہ الیکشن صحیح ہوگا، یعنی وہ تو ہمارا امید نہیں ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ صحیح الیکشن کریں گے، لیکن پھر بھی جیتیں گے یہ 9 سیٹیں، اور یہ عمران خان جیت کر دکھائے گا۔ پھر آپ کا یعنی عوام کے سامنے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن بنے گی؟ عوام تو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یقین کیجئے ایک ہمدرد کی طرف سے میں ایک بات کر رہا ہوں، میں آپ کا ایک ہمدرد ہوں، کہ اس وقت اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جو پیار تھا، وہ جو عزم تھا افواج پاکستان کے لیے عوام کے دلوں میں، یقین کیجئے اس میں 50% تک کمی آ چکی ہے، اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ 75 سال میں پہلی دفعہ پاکستانی قوم کو ایک رہنما مل گیا تھا، اور اس رہنما کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس دن سے ڈریے، اور ہم بھی ڈر رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔
یا سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، تب بھی آپ کر نہیں سکیں گے، سیاست سے آؤٹ کر نہیں سکیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ آپ بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ تاریخ اور یہ وقت اپنے پاس لکھ لیجئے کہ یہ کام ابھی آپ نہیں ہو سکتا، اپنا حل کر لیں گے۔ وہ 2/3 میجارٹی سے اس کی پارٹی تحریک انصاف ہے، تو پی ٹی آئی سے ٹی آئی پی ہو جائے گا، تحریک انصاف پاکستان ہو جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی لوگ ہوں گے، ابھی تو سندھ کی عوام بھی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ کہاں ہے آپ کا سوچ؟ اب تو پوری قوم کھڑی ہو چکی ہے، صرف ایک شریف آدمی آپ کے درمیان موجود ہے کہ وہ فساد پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس ملک سے اس کو پیار ہے، اس دھرتی سے اس کو پیار ہے۔ آپ اس پیار کو نفرت میں اور زیادہ نہ بڑھائیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یہ اعلان کر کے کہ سیاستدانوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی عمران خان کو نہیں، عمران خان نے کون سا، وہ ہمیں آپ ذرا تفصیل تو سمجھائے کہ وہ عمران خان نے کون سی بڑی بات کی ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے کہ ان لٹیروں کے ہاتھوں جب ہمارا چیف آف سٹاف بنے گا تو یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے، تو حقیقت سے آنکھیں چرانا، یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی، یعنی اس کو کیا لفظ میں تو وہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتا، یعنی اتنی عزت ہے پھر بھی اپنے افواج کے لیے، تو آپ خود سمجھ جائیے۔ میں تو بہت دور تک نہیں جانا چاہتا، لیکن چند لوگوں کو وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ڈان لیگ 1 اور ڈان لیگ 2، یعنی پہلے ڈان لیگ ہوا، اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، پھر سیرل المیڈا کے ساتھ جو پلانٹیڈ انٹرویو تھا اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے زرداری دنیا کا ایک مداری جو، یعنی کہ جس کی وجہ سے یہ حالات بنے ہیں، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ تو ابھی یعنی ماضی قریب کی باتیں ہیں کہ آپ لوگ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تو عمر بھر کے لیے ہے، یعنی عمر بھر زندہ بھی رہے گا وہ، استغفر اللہ، اور آپ کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو آپ، اور وہ آپ کے ایسے کھاتے کھولیں گے کہ پھر آپ جواب دیتے رہیے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ان سب چیزوں میں سے جو میں نے بیان کیا، ایک بھی بات مجھے عمران خان کی منہ سے نکلی ہوئی بات کوئی سمجھا دے، کوئی رکھ دے سامنے کہ یہ عمران خان نے کہا ہے، آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صرف یہ کہ وہ اس ملک کی بہتری چاہتا ہے، جب وہ اس ملک کی بہتری چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی بہتری چاہتا ہے۔ اور اب بھی ایک سروس مین جتنی بھی ہے، اور آرمی رینک اینڈ فائلز، اور جتنی بھی آرمی ہے ہماری، وہ سب کے سب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کیا عمران خان کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اپنے افواج کے خلاف، یعنی اپنے ادارے کو بدنام کرے گا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ دوغلی پالیسی کر رہے ہیں۔ آپ نے ان چور لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ وہ سب سے بڑی غداری تو وہ ہے جو ان لوگوں نے 38 سال میں پاکستان کا جو حلیہ بگاڑ دیا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو جنرل صاحب، میں یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ کبھی اگر، میں تو ایک چھوٹا سا ویلاگر ہوں جو میرے خیال میں کہ شمار میں بھی نہیں آتا ہوں ویلاگر میں، لیکن حسب ضرورت جب کوئی ایسا موقع آتا ہے تو میں ایک ویلاگ کرتا ہوں، اور بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے، اور اس کی وجہ ملک سے پیار، پاکستان سے پیار، عوام سے پیار، افواج پاکستان سے پیار۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، یہ بہت برا ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں نے تو پاکستان کو ان کے ساتھ مل کر اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں نکالنے میں بھی بہت بڑا عرصہ لگے گا۔ تو آپ لوگوں کو تو خود اس کے صف میں کھڑا ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ اپنے اس لیڈر کو آپ نے توانائی دینی تھی، نہ کہ آپ بدنام کریں، کمزور کریں۔
عمران خان کو اس وقت کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ تو کیا آپ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی ایمان سے پوچھیے، آپ کے سامنے پورے پاکستان کے سیاسی لاٹ میں کوئی عمران خان موجود ہے یا آنے والے 20-30 سال میں کوئی عمران خان پیدا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ تو کیا اس غریب قوم کی کون سی سزا آپ اس غریب قوم کو کیوں دے رہے ہیں؟ یہی وہ شخص ہے جو پاکستان کا مستقبل بھی سنوار سکتا ہے، پاکستان کا ایک نام بھی دنیا میں پیدا کر سکتا ہے۔ تھوڑے عرصے میں آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، اچھا بھلا 6 پوائنٹ گروتھ پر ہم جا رہے تھے اور آج ہم 1.5 پر آ چکے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ نے مسلط کیا ہے ان کو۔ تو یہ دشمنی تھی پاکستان کے ساتھ یا یہ دوستی تھی پاکستان کے ساتھ؟ یہ ذرا تشریح کیجئے۔ یہ 2 سوالات آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیے، انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے اپنی کسی پریس کانفرنس میں۔ تو اور پھر ذرا جیسے عمران خان چلا رہا ہے ہر جلسے میں ان کے بیانات جو افواج پاکستان کے خلاف ہے، ذرا اگر آپ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے یا بغض عمران میں آپ نہیں چاہتے، خیر رکھے بغض عمران، لیکن اس کو بھی ذرا سنیے۔ یہ میرا آپ کے ساتھ میرا آپ کے لیے ایک مشورہ ہے، اور خدا پر یقین کیجئے کہ یہ مشورہ آپ کے فائدے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو پھر فرق کرنا تو انسان کو اچھے برے میں فرق کرنا کوئی مسئلہ تو ہوتا نہیں ہے، اور آپ تو پھر بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں آپ کے، آپ تو دنیا کو چلا رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ چھوڑ دیجئے، بغض عمران کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔